نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم یعنی پارٹ 2 آن لائن کورس کا سلسلہ جاری، اور لیسن پلان کے مطابق آج ہماری جو کلاس یا سیشن کا نمبر ہے وہ ہے 5252، لیسن نمبر 52 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ المطففین کا مطالعہ کریں گے۔ اس صورت کا شان نزول اور تعارف، اس صورت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور علم و عمل کی باتیں سب انشاءاللہ اسی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جو کتاب کے صفحات ہیں 173، 174 اور 176 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ بک 2 پیج نمبر 173، 174 اور 176 کا آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ جن باتوں کو ہم سمجھیں گے آج کے لیسن میں ان کا بیان۔ پہلی بات، اس صورت میں بدکاروں کی کس خرابی کا ذکر کیا گیا، گناہگار بدکار لوگوں کی کس برائی کا بیان ہے، اس پر کلام ہوگا، اور وہ ہے ناپ تول کی کمی۔ نمبر 2، سجین اور علیین کیا ہے، یہ دو مقامات ہیں، ان پر آگے تفصیل سے کلام ہوگا، سجین اور علیین۔ نمبر 3، دلوں پر زنگ چڑھنے سے کیا مراد ہے، اور اس حوالے سے حدیث شریف میں کیا رہنمائی ملتی ہے، حدیث شریف سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر ہم کلام کریں گے۔ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کا علاج بھی ہوگا، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، آخرت کے انکار سے کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جو لوگ آخرت کو بھلا دیں، فراموش کریں، ان کا کیسا برا کردار ہوتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 5، اہل جنت کے لیے کن نعمتوں کا بیان ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی آئے گا۔ اور نمبر 6، مجرموں کی کن برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، مجرمین جو کہ حق کی مخالفت کرتے تھے ان کے جرائم کو ذکر کیا گیا، ان پر بھی بات ہوگی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط سورت کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ المطففین شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے سورۃ الانفطار مکمل ہوئی تھی۔ سورۃ الانفطار میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن نیکوں اور بدکاروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور اس دن پورے کا پورا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ قیامت کو جھٹلانے والا شخص نہ صرف اپنے رب سے منہ موڑتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بے مروتی بھی اختیار کرتا ہے، اور اس بے مروتی کی وجہ سے لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے۔ بے مروت ہو جانا، لوگوں کا لحاظ نہ کرنا، ان کا حق ادا نہ کرنا، پھر وہ حق تلفی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اس لیے سورۃ المطففین کے آغاز میں ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حقوق پورے نہ کرنے والوں کو تباہی و بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرے، لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرے، ان کے لیے تباہی اور بربادی کا ڈراوا سنایا گیا۔ تو پچھلی صورت میں بتایا گیا کہ جو جھٹلاتا ہے اس کا عمل برا ہوتا ہے، یہاں بتایا کہ جس کا عمل برا ہو، ناپ تول میں کمی کرے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ سورۃ مطففین میں یہ بات آ رہی ہے۔ مزید یہ کہ سورۃ المطففین میں ان لوگوں کی مزید خرابیوں کا ذکر کیا گیا، مثلا ناپ تول میں کمی کرنے والے، حد سے گزرنے والے، حق تلفی کرنے والے، جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے، جنہیں سورۃ الانفطار میں بد کردار لوگ کہا گیا ہے۔ سورۃ الانفطار میں جو بدکاروں کا ذکر تھا، سورۃ مطففین میں ان کی برائیاں ذکر کی گئیں، ناپ تول کی کمی، حد سے بڑھ جانا، حق تلفی کرنا، جھٹلانا، حق کا انکار کرنا، یہ برائیاں ان کی سورۃ مطففین میں بیان ہوئیں۔ شان نزول اور تعارف پر کلام کرتے ہیں۔ کئی مفسرین کے مطابق یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تاہم بعض مفسرین کے مطابق اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہو۔ ایک علمی آرا، رائے کی جمع آرا، اوپینینز، ٹھیک ہے، یہ علمی انداز سے مفسرین کے ہاں کبھی کبھی زیادہ آرا بھی پائے جاتی ہیں، رائے اوپینین آرا اس کی جمع ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ناپ تول میں کمی جیسی ایک اہم برائی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ برائی آخرت پر یقین نہ رکھنے کی ایک نشانی ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت میں مبتلا ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے اور گناہگار ہیں۔
وہ قرآن حکیم کو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ جو برائی کرتے ہیں، ناپ تول کی کمی، اللہ کے احکامات کے گویا کہ انکار کرنے والے، توڑنے والے گنہگار ہیں، اور قرآن حکیم کو معاذ اللہ ایسے لوگ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ ابھی آگے ذکر آئے گا تفصیل سے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں اور فرمانبرداروں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ اعمال کا ذکر اور ان کی حفاظت کا ذکر سورہ انفطار میں تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں اور نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ قیامت کے دن نافرمان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے، جبکہ اہل ایمان جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شان نزول اور تعارف کا بیان ہوا۔ اب آئیے سورۃ المطففین کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کے ذریعے۔ سورہ مطففین کی پہلی 10 آیات، آیت نمبر 1 تا 10 وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَّنُوهُمْ اور جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں، يُخْسِرُونَ تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ اس بڑے دن کے لیے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، ان کتاب الفجار لفی سجین یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، کتاب مرقوم لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اگلی آیات سورۃ المطففین آیات 11 تا 20۔ الذین یکذبون بیوم الدین وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، بل ران علی قلوبہم بلکہ جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ما کانوا یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے۔ کلا ایسا ہرگز نہیں کہ قیامت نہ ہو، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون یقیناً اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھا جائے گا۔ ثم انہم لصاد الجحیم پھر وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ثم یقال پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں کہ نیکیاں ضائع ہوں۔ ان کتاب الابرار لفی علیین یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگلی آیات سورۃ المطففین آیات 21 تا 26۔ یشہدہ المقربون جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو پہچان لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم انہیں خالص شراب مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک اس کی مہر مشک خوشبو کی ہوگی۔ وفی ذالک اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں فلیتنافس المتنافسون
آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر سورہ مطففین کی آیات 27 سے 36، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پئیں گے۔ اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان مؤمنوں کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ واپس جاتے، اِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اپنے گھر والوں کی طرف تو دل لگی مذاق کرتے ہوئے جاتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان مؤمنوں کو دیکھتے، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے کہ یقیناً یہی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان مؤمنوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، واقعی کافروں کو اس برے سلوک کا پورا بدلہ دے دیا گیا، ما کانوا یفعلون، جو وہ مؤمنوں سے کیا کرتے تھے۔ یہ الحمدللہ سورہ مطففین کی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہوا مکمل۔ اب ان آیات کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مطففین سے مراد ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں ہلاکت کی وعید ہے، یعنی ڈراوا ہے۔ ناپ تول کی کمی، آپ کو یاد ہے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کرتی تھی، وہ قوم تباہ کی گئی۔ پارٹ 1 میں، حصہ اول میں تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ آیت نمبر 2، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے رویے کا بیان۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا کوئی چیز لیتے ہوئے یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے کوئی شے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اپنا کچھ کمی کا معاملہ پسند نہیں، لیں گے تو پورا لیں گے۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے رویے کا مزید بیان۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا کوئی چیز دیتے ہوئے یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ فرق ہو گیا نا، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ اپنا لینے کا معاملہ ہو تو پورا لیں گے، دوسرے کو دینے کی بات آئے گی تو کمی کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑی برائی ناپ تول کی کمی کی۔ آیت نمبر 4، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہ ہونا۔ آپ غور کریں، اس آخری پارے کی صورتوں میں قیامت کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ وہ آخرت سامنے نہ ہو، قیامت کا دن سامنے نہ ہو تو آدمی گھٹیا کردار پر اتر آتا ہے اور وہ ناپ تول کی کمی جیسی گھٹیا حرکت میں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 5، لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے۔ عظیم دن سے مراد قیامت کے دن، اس دن کھڑا کیا جائے گا سب کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 6، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان کا حال، قیامت کے دن انسان اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ نکتہ کیا ہے؟ اگر کل کے دن کا یقین ہوگا، اعمال درست ہوں گے، اور کل کا دن یعنی آخرت اور قیامت کا دن یاد نہ ہو تو پھر انسان برے اعمال پر اتر آتا ہے۔ ناپ تول کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے بات سمجھی تھی۔ ایک تو تولنے کا وہ ترازو ہوتا ہے، وہ بھی اس میں بھی ناپ تول کی کمی۔ آج کل تو وہ چھوٹے چھوٹے الیکٹرانک کے اسکیل آ گئے ہیں، جو مٹھائی کی دکان پر ہم جاتے ہیں تو وہ الیکٹرانک اسکیل ہوتا ہے نا ناپنے کے لیے، کوئی اس میں کمی کرتا ہے، کوئی اپنا حق پورا لیتا ہے، اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔
اپنے حق کی بات آئے گی تو بیٹے کو بھی حق یاد آئے گا، بیٹی کو بھی حق یاد آئے گا، پڑوسی کو بھی حق یاد آئے گا۔ ادا کرنے کی بات آئے گی تو بیٹے کو بھی یاد نہیں، بیٹی کو بھی یاد نہیں، پڑوسی کو بھی یاد نہیں۔ میں نے مثال دی ہے۔ تو ناپ تول کی کمی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، ناپ تول کی کمی رویوں میں بھی ہوتی ہے۔ لوگ اپنا حق پورا لینا چاہتے ہیں، فرض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ اور عجیب بات، سب سے بڑی ناپ تول کی کمی بندے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ جی، اللہ کی نعمتیں تو ساری استعمال کرتے ہیں، خوب استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنا، اس میں کمی کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی، اور ان کے لیے تباہی اور بربادی کا ڈراوا ہے۔ اور بتایا کہ آخرت سامنے نہ ہو تو یہ گھٹیا کردار لوگوں کے سامنے آتے۔ اللہ تعالیٰ ناپ تول کی کمی کے جرم سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ المطففین آیت نمبر 7 ارشاد ہوا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ نافرمانوں کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ نام اعمال پر سورہ انفطار میں بات ہوئی، اب نافرمانوں کا نام اعمال کہاں ہوگا؟ سجین، ایک مقام وہاں پر۔ آیت نمبر 8، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ آیت میں مذکور سوال ہے، سجین کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ سجین کیا ہے۔ آگے اگلی آیت میں بیان، آیت نمبر 9، کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ سجین سے مراد ایک لکھی ہوئی کتاب جس میں نافرمانوں کے برے اعمال لکھے ہوں گے۔ ایک خاص مقام پر وہ محفوظ اور لوگوں کے اعمال، برے لوگوں کے اعمال اس میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے ہمیں محفوظ رکھے تاکہ سجین میں ہمارے نام اعمال اور ہمارے برے اعمال نہ لکھے جائیں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 10، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ قیامت کے دن کی ہلاکت، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلا دیا، ان کے لیے قیامت کے دن ہلاکت کا ڈراوا سنایا گیا۔ آیت نمبر 11، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے والوں کے طرز عمل کا بیان، وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ غور کیجئے، بار بار آخری پارے میں قیامت کا بیان، جھٹلانے والے نافرمانوں کا ذکر بھی چل رہا ہے اور فرما برداروں کا بیان بھی ساتھ ساتھ بار بار ان صورتوں میں آ رہا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آخرت میں ہم برے لوگوں میں، جھٹلانے والوں میں شامل نہ ہوں، سچے لوگوں میں، ایمان والوں میں، نیک اعمال کرنے والوں میں شامل ہوں۔ بار بار قرآن اس کی توجہ دلا رہا ہے۔ آیت نمبر 12، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کی برائیاں، نمبر 1 حد سے گزرنے والے، نمبر 2 بہت زیادہ گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا کیے، جو حدود اور باؤنڈریز سیٹ کر دی، وہ اس کو کراس کرتے ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں قیامت کو جھٹلانے والوں کی برائیاں۔ آیت نمبر 13، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کی مزید برائیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو قصے کہانیاں کہنے والے۔ یہ چند برائیاں بیان ہو رہی، 2 کا ذکر پہلے آیا۔ تیسری برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو قصے کہانیاں کہنے والے، معاذ اللہ، یعنی مذاق اڑانا، پیغمبر کی دعوت کا مذاق اڑانا۔ پیغمبر سمجھا رہے اللہ کی وحی اور تعلیم کے مطابق، اس کو قصے کہانیاں کہہ کے جھٹلا دینا، یہ ان کی برائیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ بل کے بعد سکتہ ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، پڑھا تھا، اس کے مطابق میں نے رک کر اس کو پڑھا، دوبارہ سنیے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
دلوں پر زنگ چڑھنے سے مراد انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور بندے کو گناہ میں مزہ آ رہا ہوتا ہے معاذ اللہ، نیکی کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوتا. یہ ہے جو بات بیان کی جا رہی ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہی چلا جائے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جامع ترمذی اور مسند احمد میں روایت ہے. گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہوتا چلا جائے، ایک نقطہ لگتا ہے، ایک اسپاٹ، ایک ڈاٹ لگتا ہے، بلکہ ڈاٹ. اور اگر گناہ سے توبہ کر لے تو صاف ہو جائے گا، توبہ نہ کرے نقطہ لگا رہے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر نقطہ، پھر گناہ کرے گا، پھر نقطہ. گناہ کرتا چلا جائے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی توفیق نہیں ملتی، گناہ ہی گناہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بندے کو، استغفر اللہ، نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی. اللہ اس برے انجام سے بچائے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حوالے سے ایک اہم عملی پہلو، پریکٹیکل ایسپیکٹ فار دا لائف، زندگی کے لیے اہم عملی بات، ہمیں سابقہ گناہوں پر سچی توبہ کر کے نیکی کی راہ پر چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دلوں پر زنگ چڑھنے کی وجہ انسان کی بداعمالیاں، گناہ ہیں جن کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے. اس کا حل توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو، گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ دل صاف اور پاک ہو اور نیکی میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. اگلی آیت سورۃ المطففین کی آیت نمبر 15، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ایسا ہرگز نہیں کہ قیامت نہ ہو، یقیناً اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھا جائے گا. نافرمانوں کی قیامت کے دن محرومی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے. یہ جو گناہ گاروں کا، نافرمانوں کا ذکر آیا جن کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ان کی سزائیں کیا ہیں، ان کی محرومی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو میسر نہیں آئے گا. آیت نمبر 16، ثم انہم لصالو الجحیم، پھر وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے. نافرمانوں کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اللہ کا دیدار بھی نہیں ملے گا، جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھینکے جائیں گے اور آگ میں جلائے جائیں گے. استغفر اللہ. اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. مستقل یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. آیت نمبر 17، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. نافرمانوں کا بیان، نافرمانوں کو دنیا میں جو وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے اس کا احساس دلایا جائے گا. کیوں جہنم میں ڈالے گئے؟ تم دنیا میں رہ کر آخرت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، مرنے کے بعد زندگی کو جھٹلاتے تھے، اس وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا گیا. ان کی ذلت ہوگی، ان کو دہرایا جائے گا، ان کو یاد دلایا جائے گا، تو اور ان کی ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے نا، ذلت میں اور اضافہ ہوگا. استغفر اللہ. آیت نمبر 18، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز ایسا نہیں کہ نیکیاں ضائع ہوں، یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے، برے کے کہاں ہوں گے؟ سجین. نیک لوگوں کے کہاں ہوں گے؟ علیین میں ہوں گے. اللہ ایسے ہی نام اعمال نیک لوگوں والا ہم سب کو عطا فرمائے. آیت نمبر 19، وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ آیت میں مذکور سوال، کیا سوال ذکر ہوا، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ علیین کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ آگے جواب ہے آیت نمبر 20، کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. علیین ایک لکھی ہوئی کتاب جس میں فرما برداروں کے اعمال لکھے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. آیت نمبر 21، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. علیین کی فضیلت کا بیان، مقرب فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں. وہ آسمانوں کی بلندیوں پر نہ جانے کہاں، اللہ بہتر جانے. علیین وہاں نیک لوگوں کے اعمال محفوظ، وہاں فرشتے مقرب جو اللہ کے بہت قریب ہیں وہ فرشتے موجود رہتے ہیں. یہ علیین کی فضیلت کا ذکر ہوا. آیت نمبر 22، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے.
دیکھیے بار بار قرآن کا انداز کیا ہے، برے لوگوں کا انجام بھی آیا، اب نیک لوگوں کا انجام بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ نیک لوگوں کا انعام، نیک لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 23، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اہل جنت کے حال کا بیان، وہ تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اچھا بھئی، یہ تخت دنیا کے نہیں، وہ لکڑی کے جو چٹک جاتی ہے وہ تخت نہیں، یہ جنت کے تخت ہوں گے۔ اور تخت ماضی کے دور میں بادشاہوں کا تخت ہوتا تھا نا، تو ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کا تخت ہوگا۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر ذکر آتا ہے کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اور نظارے کر رہے ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے جنتی جنت میں۔ آیت نمبر 24، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو پہچان لیں گے۔ آیت میں مذکور اہل جنت کی کیفیت، ان کے چہرے جنت کی نعمتوں کے اثرات سے تر و تازہ ہوں گے، سبحان اللہ، خوش و خرم ہوں گے اور چمکتے دمکتے ہوں گے۔ سورہ عبس میں آیا تھا، یہاں کیا ہے، جنت کی نعمتوں کے اثرات سے تر و تازہ ہوں گے۔ آدمی کھا پی لیتا ہے تو چہرہ فریش ہو جاتا ہے نا، اور بہت اچھا کھایا پیا ہو تو زیادہ فریشنس نظر آتی ہے۔ ہاں وہ ٹھوس لیا جاتا ہے دنیا میں، وہاں تو مشکل ہے، تو یہ دنیا میں، جنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیر اس کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جا رہے، لیکن چہرے پر جنت کی نعمتوں کے اثرات نظر آئیں گے اور وہ تر و تازہ اور فریش نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 25، یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی۔ جنت کی نعمت کا بیان، انہیں مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی۔ دنیا میں حرام ہے، ہاں دنیا میں شراب حرام ہے، جس سے سر میں درد ہوتا ہے، زبان میں غلط باتیں آتی ہیں، وہ تو حرام ہے۔ جنت میں پاکیزہ ہوگی، سبحان اللہ، اور اس پر سیل لگی ہوئی ہوگی، پیکڈ ہوگی، سیل لگی ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ اور جا بجا قرآن میں، یعنی کئی مرتبہ قرآن میں ذکر آیا، نہ اس سے زبان پر کوئی غلط بات آئے گی، نہ کوئی عقل انسان کی معوف ہوگی، پاکیزہ ہوگی، مہر لگی ہوگی، سیل لگی ہوئی ہوگی۔ سیل مہر کس بات کی ہوگی؟ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی آیت، آیت نمبر 26، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر مشک خوشبو کی ہوگی، اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جنت کی شراب کی مہر، اس پر مشک خوشبو کی مہر لگی ہوگی۔ مشک کی خوشبو بہت مشہور ہے، بہت جو خالص ہوتی ہے نا وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، مگر جو جنت میں مشک کی خوشبو ہوگی وہ دنیا کی نہیں، وہ جنت کی خوشبو ہوگی، جس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور ایک بات آئی کہ انہی نعمتوں کے حصول میں محنت کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز کما لیں، لیکن یاد رہے جب 2 فٹ نیچے قبر میں لوگ جائیں گے تو نہ گھر جائے گا، نہ کاروبار، نہ مال، نہ اولاد، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑی، نہ کچھ اور۔ تو کس کی کوشش کریں؟ ادھر کی کوشش کریں، جنت میں آگے سے آگے، بلند سے بلند درجات کے حصول کے لیے، اور جنت کے حصول کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہماری محنتوں کا سب سے بڑا مقصد یہی ہو کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ اگلی آیت ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 27، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ آمیزش کہتے ہیں ملا دینا، کہ ملاوٹ نہیں، ہاں مکس کر دینا، ملا دینا، آمیزش۔ جنت کی شراب کی آمیزش، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اب سوال ہے کہ تسنیم کیا ہے؟ اگلی آیت، آیت نمبر 28، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پئیں گے۔ مقرب جو قریب ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ جنت کی شراب کا مزید بیان، وہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے مقرب جنتی پئیں گے، یعنی خاص بھی ہوگی، ایک تو مہر لگی ہوئی اور خاص چشمے سے ہوگی جس کا نام تسنیم ہے، اور مقرب جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے وہ جنتی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں اور ان اہل جنت میں مجھے آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 29، ارشاد ہوا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ مجرموں کی برائی کا بیان، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کا ذکر آیا، ان کے حسین انجام کا بیان آیا، ان کو تو اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں مجرمین تھے، کفار تھے، دین دشمنی کرنے والے تھے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی برائیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، ان کے دین کا مذاق اڑا دیا، وہ دین کو قبول کر بیٹھے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرتے تو یہ منکرین حق اور یہ دین دشمن کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 30، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان مؤمنوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے۔ مجرموں کی مزید برائی کا بیان، جب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے، لو یہ غریب قسم کے لوگ آ گئے، یہ غلام ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح یہ کفار دین دشمنی اختیار کرنے والے مسلمانوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ توجہ رہے، آج بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے کبھی تو مسلمان معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اختیار کریں، پردہ کریں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اختیار کرے، پردہ کرے، لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ داڑھی رکھے تو اس کا، یعنی داڑھی رکھنا تو اللہ کے نبی کا حکم و سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، مگر کبھی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، استغفر اللہ۔ یہ مذاق اڑائے جانے کا مسئلہ تو ہمیشہ سے رہا۔ اچھا جی، ایمان والے بھی تو انسان ہیں، ان کا بھی تو دل جلتا ہوگا نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگے تسلی عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا مزید ان مجرموں کے بارے میں، آیت نمبر 31 31، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ واپس جاتے اپنے گھر والوں کی طرف تو دل لگی مذاق کرتے ہوئے جاتے۔ مجرموں کی مزید برائی کا بیان، اسلام کے ماننے والوں کا، مسلمانوں کو مذاق اڑانے والوں کا تیسرا جرم بیان ہو رہا ہے۔ تیسری برائی کیا ہے ان کی؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے۔ آج ہم نے فلاں کو کارنر کر دیا، آج ہم نے فلاں کا یہ مذاق اڑایا، آج ہم نے فلاں کو چپ کرا دیا، اور مذاق کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ یہ دنیا میں ان مجرموں کی برائیوں کا معاملہ جو رہا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سورۃ المطففین، آیت نمبر 32، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہی گمراہ ہیں۔ مجرموں کی مزید برائی کا بیان، چوتھا جرم کیا تھا؟ اہل ایمان کو گمراہ کہتے تھے، معاذ اللہ، خود گمراہی میں تھے، کفر پر تھے، شرک پر تھے، اسلام دشمنی پر تھے، ایمان والوں کا انکار کرتے، دین کا انکار کرتے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کرتے، اور جس کو اردو میں کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری، آگے سے بڑھ کر مسلمانوں کو کہتے کہ تم گمراہ ہو، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 33، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان مؤمنوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مجرموں کے اس طرز عمل پر جواب، وہ اہل ایمان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ جو چاہو ایمان والوں کو کہہ دو، جس طرح کا چاہو ان کو لقب دے دو، جس طرح کا چاہو ان پر تبصرہ کر دو۔ یہ کافروں کو یہ نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ آیت نمبر 34، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کا طرز عمل، اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ایمان والے، ان کا کافروں نے مذاق اڑایا، ان کا دین دشمنوں نے مذاق اڑایا، تو اب قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا، ان کا تم مذاق اڑاؤ، ان پر تم ہنسو۔ اور غور کیجئے، دنیا چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی، آخرت ہمیشہ کی زندگی، اور ہاں قرآن حکیم سے یہ واضح طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے، جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے اور جہنم والوں کے نظارے کریں گے، کہیں گے تم تو برباد کر دیتے ہمیں اگر ہم تمہاری بات مانتے۔ ادھر بھی ایمان والے ان کو جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے، حالانکہ جنت بہت بڑی، جہنم بہت وسیع ہے، لیکن اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایمان والوں کی حمایت کرتا ہے اور ان کے زخم پر مرہم رکھتا ہے۔ ایمان والوں کا دل تو جلتا ہوگا نا جب کفار دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کل اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو موقع دے گا، ان کافروں پر وہ ایمان والے ہنسیں گے۔ آیت نمبر 35،
علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جنت کے تختوں پر ہوں گے، جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، اور کفار کے عذابوں کے نظارے ایمان والے کر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ یہی بات آگے تشریح میں ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کی شان کیا، ان کی شان ہوگی تختوں پر بیٹھے کفار کا حشر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہوگا جنت والوں کو دکھایا جائے گا، جنت والے اللہ کا شکر کریں گے، مالک تو نے جہنم سے بچا لیا، اور ایمان والوں کی بھی تسلی ہو گئی کہ کل تمہیں ان پر ہنسنے کا موقع ملے گا۔ تو بھائی آج اگر ہم پر کوئی مشقت آتی ہے دین کی وجہ سے، لوگوں کی کڑوی باتیں سننا پڑتی تو برداشت کر لیں، کل اللہ ایمان والوں کو دین دشمن لوگوں پر ہنسنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ آخری آیت ہے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 36 هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، واقعی کافروں کو اس برے سلوک کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مؤمنوں سے کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کفار کا حال، کفار کو اہل ایمان کے ساتھ برے سلوک کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے جو کافر دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر زندگی کو مشکل بناتے ہیں، ان کافروں کو پورا بدلہ اور سزا ملے گی، کہاں؟ جہنم میں۔ اور ایمان والے وہ خوش و خرم ہوں گے جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ المطففین کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ علم و عمل کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، کچھ علم کے اعتبار سے کچھ عمل کے اعتبار سے۔ 10 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے لینے اور دینے کے معیار ایک جیسے ہونے چاہیے۔ سورہ مطففین کی آیات 2 اور 3، یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی بات پوری اور دوسرے کا معاملہ ہے تو گڑبڑ، لینا پورا ہے، دینا تھوڑا کر کے ہے، خسارہ کر کے نہیں، لینے اور دینے کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہم جو بات اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 2 اور 3۔ سارے جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اپنے لیے معیار کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ میرے گھر کے سامنے کوئی کچرا نہ ڈالے، میں اٹھا کے اپنے گھر کا کچرا دوسروں کے سامنے پھینکتا رہوں، تبھی تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، ہم جو بات اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ تیسری بات، ناپ تول میں کمی کرنا آخرت سے غفلت کی علامت ہے۔ سورہ مطففین کی آیات 1 تا 4۔ جو آخرت کو بھلاتا ہے وہی غافل ہوتا ہے، پھر ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے اور برائیوں میں بھی وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ، آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آیت نمبر 10 میں بات ہمارے سامنے آئی۔ پانچویں بات، گناہ کرنا، حد سے بڑھنا اور قرآن کو نہ ماننا آخرت کے انکار کا نتیجہ ہے۔ آخرت کو جو نہ مانے وہ اتنے بڑے جرائم میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات آیات 11 تا 13 میں ہمارے سامنے آئی۔ چھٹا نقطہ، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے آخرت کو بھلا دینے اور دنیا ہی کو مقصد بنانے کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی آخرت کو بھلاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر برائی بہت اچھی لگتی ہے، استغفر اللہ، نیکی کا دل نہیں چاہتا۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ ساتواں نقطہ، آخرت کو جھٹلانے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سورہ مطففین کی آیات 15 تا 17۔ جو آخرت کے انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آٹھواں نقطہ، نیک لوگوں کے چہرے جنت کی نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے۔ آیات 18 تا 28 میں بات آئی۔ اللہ ہم سب کے چہروں کو قیامت کے دن تازگی عطا فرمائے، جنت پہ خوش و خرم ہمیں رکھے۔ نواں نقطہ، ہمیں آخرت کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 26 میں بات آئی۔ دولت میں، جائیداد میں، اس میں آگے بڑھ بھی گئے تو 2 فٹ نیچے قبر میں گئے، کچھ ساتھ جائے گا نہیں، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا۔ 2 گز کفن کا کپڑا، تیرا لباس ہوگا۔ یہاں کمپٹیشن کا کیا فائدہ، یہاں آگے دوڑ لگانے کا کیا فائدہ۔ آخرت کے حوالے سے، اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے، جنت حاصل کرنے کے حوالے سے ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ 10واں اور آخری نقطہ، سورۃ المطففین کے حوالے سے علم و عمل کی باتوں کے ذیل میں، دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑانے والے آخرت میں عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ آیات 29 تا 36 میں بات ہمارے سامنے آئی۔ الحمدللہ سورہ مطففین کے تعلق سے
علم و عمل کی باتیں، یہ موقع، یہ بیان بھی اس موقع پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اور اگلی کلاس میں اور اگلی لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔